راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق۔ سبھی کو سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ جناب آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے، سلامت ہوں گے، اور دعائے خیر ہے آپ سبھی کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالی ہمیشہ آپ کو اسی طور پر محفوظ اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جس کو میں بہت قریبی طور پر جانتا تھا، اور وہ شخص بالکل تندرست اور ہر طرح سے صحت اور سلامتی میں قائم تھا، اور دیکھنے سے بالکل معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جناب چند ہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ شخص اچانک سے خاموش ہو گیا، اور کوئی بھی بات کوئی اس سے پوچھتا تھا تو وہ خاموش رہتا تھا، اور صرف 10 یا 15 دنوں کی خاموشی نے اس کو جناب بالکل اندر سے توڑ دیا۔ اور ہوا یہ کہ اچانک سے اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو جناب پتہ بعد میں یہ چلا کہ خاندان میں کچھ مسائل تھے جو وہ اس لیے شیئر نہیں کر رہا تھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر وہ کوئی بات اپنی کمزوری کی کسی کے ساتھ شیئر کر دے گا تو وہ کمزور کہلائے گا، بزدل کہلائے گا، کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہیں تو ہم سب انسان، خواہ عورت ہو مرد ہو، ہم سب کے اندر دل ہے، ہمارے اندر احساسات ہیں، اور ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی ہم عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہم پریشان ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور اپنی زندگی میں رکھیں جس کے ساتھ ہم اپنی پریشانی شیئر کر سکیں۔ اور سب سے اچھی بات تو یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ہم رب تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ یا ایسا کوئی وسیلہ نکل آئے جس سے ہم اس پریشانی میں سے نکل سکیں۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کو بالکل چھپا کے نہ رکھیے، کسی نہ کسی سے ضرور شیئر کیجئے، اور خداوند تعالیٰ کے سامنے بھی ضرور اسے رکھیے، تاکہ ایسی صورتحال میں کبھی بھی ہم نہ آئیں اور نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی تباہ نہ کریں۔ تو آئیے ابھی ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے۔ جی تو سامعین، تلاوت کلام مقدس میں زبور نویس بڑے اچھے طور پر اپنا دکھ، اپنی پریشانی خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یقیناً اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی اس کی پریشانی ہے، اس کی مصیبت ہے، تکلیف ہے، اس کا حل خدا تعالیٰ کے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ حل مشکلات ہے۔ تو ضرور اس موقع کو کبھی بھی اپنی زندگی میں ہمیں ضائع نہیں کرنا، اور اسی کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کرنا ہے، وہ ضرور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو آئیے ہم خداوند تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تیرا کلام زمانے
جی تو سن رہے تھے ہم حمدیہ کلام، اور اس وقت جناب میں بتاتا چلوں کہ آپ کے خط پڑھ کر بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے پیغامات دیکھ کر، چاہے وہ فیس بک پر ہوں، یوٹیوب چینل پر موجود پروگرام کے نیچے ہوں، یا وہ خط کی صورت میں ہوں، بہت خوشی ملتی ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھیں، آپ خط لکھیں پروگرام راہ زندگی، پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور کال کریں، ایس ایم ایس کریں 0333 4825 کے نمبر پر، اور واٹس ایپ کریں 0305 33 77 310، اور فیس بک آئی ڈی جو استعمال کرتے ہیں وہ لاگ ان کیجئے، یا جناب آپ پیج لوڈ کیجئے PCRM فیصل آباد، یہ فیس بک آئی ڈی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پر پروگرام موجود ہے، پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، آپ اس آئی ڈی کو استعمال کیجئے، اور اس یوٹیوب چینل پر موجود پروگرامز کو آپ دیکھیے، سنیے، ان پر کمنٹس کیجئے، اور ان پروگرامز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو ابھی جناب پھر آپ کے خطوط کو شامل کیا چاہتا ہوں جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں، اور پہلا خط ہے جناب میرے پاس رزین فرحت، سنیل جارج، اشنا فرحت، عقیل اسلم، اور ارحم اشرف، رضوان فرحت، سوہم گل۔ آپ کا تعلق ہے آواز ریڈیو لسنرز کلب چک جمرہ بھروکی سے۔ آپ نے کہا کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، بہت اچھا لگا، تلاوت کلام مقدس آپ کو بہت پسند آئی، بہت برکت ملی، اور گیت سن کر آپ کی روح کو تازگی ملی، بہت شکریہ جناب، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ سرائکی ڈرامہ آپ کو بہت اچھا لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو پیغام تھا کہ نشہ ایک لعنت ہے، وہ بہت مؤثر ہے، موسیقی آپ کو بہت زبردست لگی، دعائیہ سلسلہ آپ کو بہت بابرکت لگا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ خط لکھا ہے، اور آپ نے یشوع بھائی کی آواز میں پروگرام سنا، اور آپ نے عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، تو آپ نے دونوں کو پسند کیا، تھینک یو سو مچ۔ اگلا خط میرے پاس موجود ہے ملک اللہ بچایا کھوکھر، آپ نے خط لکھا ہے انگلش میں، اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا، آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، اور آپ نے پروگرام کو پسند کرتے ہوئے سبھی سیگمنٹس کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ پروگرام بہت انفارمیٹیو ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور وفا علی بروہی، آپ نے بھی پروگرام کو سنا اور کہا کہ آپ کی باتیں سن کر دل کو بہت راحت ملتی ہے، اور آپ نے کہا کہ سلسلوں میں قدرت کے کرشمے اور اس میں جو گلیشیئر پر بات کی گئی وہ بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ دیگر سلسلے بھی بہت بابرکت اور بہت اچھے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ امجد محمود زخمی، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب کے، اور آپ نے کہا ہے کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا، راہ زندگی سنا تو بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا، سکون ملا، اور کہتے ہیں سرائکی ڈرامہ اور دیگر تمام سلسلے بہت اچھے لگے، اور غلام سرور بلوچ کی آپ بیتی ہے وہ بہت آپ کو پسند آئی، تو بہت شکریہ آپ کا بھی اور غلام سرور بلوچ کا بھی کہ انہوں نے اس کو پیش کیا، اور دوسروں کے لیے بھی وہ باعث برکت رہی۔ افکار گل ہیں جی، اور اس کے ساتھ کاشف گل ہیں، آصف گل ہیں، آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ پروگرام کے سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ۔ ارشاد الاثر جعفری ہیں، آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی بہت اچھا ہے، اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور آپ نے عظمی یونس کی آواز میں پروگرام سنا ہے اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد سلیم اختر چدر، آپ کا تعلق ہے معرفت آصف میڈیکل سٹور بوانا ضلع چنیوٹ سے، آپ نے کہا کہ راہ زندگی جوشوا بھائی کی آواز میں سنا اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا، اور انہوں نے دھوکے باز اور ایسے لوگوں پر جو مکاری کرتے ہیں اس پر بات کی، بہت اچھی لگی بات، کہتے ہیں کہ سبھی سلسلے بہت اچھے لگے، اور انہوں نے شاباش دی جوشوا بھائی کو اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے بھی گلیشیئرز پر جو معلومات فراہم کی گئیں اس کو بہت پسند کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ساری ٹیم کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور اس کے علاوہ غلام سرور بلوچ نے عظمی یونس کی تعریف کی ہے، ساہیاں والا سے ہمیں آصف گل نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، تو جناب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کے اس بڑے پیار اور خلوص کا۔ ابھی جناب میں خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹوں گا اور آگے آپ کو لیے چلوں گا سرائکی ڈرامہ سنوانے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔
میرے کو ناصر آدھے تو میں کو شاہد جی میرے کو معلوم ہے معلوم ہے جی میرے کو یہ بھی معلوم ہے جو تساں اپنی والدہ نال گجرا والے ویندے پے ہیں اچھا پریشان تھی ون دی ضرورت نہیں تساں ٹیٹی کو دو ٹکٹاں لکھائیں اتے تساں آکھے کہ والدہ زنانے ڈبے چن ہوں تہاڈا نام ٹیک کریندے ہوئے آکھے شاید اچھا او میں تہاڈا ہم سفر ہاں او پچھلا برتھ جڑا ہے نا اے اوتے اے پر والا اچھا اے میرا ہے پیا تساں تنہائی پسند معلوم تھینے پے ہو میرے کو تساں کیویں اندازہ لائے شاید صاحب باہر رات دا گھپ اندھارا ہے اتھاں تو کیا نظر دا پے جو تساں اوندے وچ ہی گم ہو معلوم تھیندے کہ تساں کیا فشناس ہو یا ول تساں ہو جوشی کیا فشناس تنی ہاں البتہ علم نجوم نال رغبت ضرور ہے اتے ایک میں پوری توجہ تے اہتمام نال حاصل کیتے اچھا مطلب خاص دلچسپ آدمی میرے ہاتھ دیکھ سو ذرا تو بڑی مہربانی سے دیکھو ذرا ضرور ضرور ہاں وقت اچھا گزر ویسی دیکھو پر میں جو کچھ پوچھساں لکے سو کوئی گال نہ پہلے یہ وعدہ کرو ہاں وہ تو وعدہ ہے لیکن مجھے دیکھو ہاتھ صاف ہے ہوں دیکھو ہاتھ میرا میرا ہاتھ دیکھو تھوڑا اپنا تہاڈا یہ سفر اپنی شادی دے بارے چ جی ہیں ہاں نجوم دا ماہر ہاں جی ہاں ذرا یہ دویں انگلی کھولو نا ذرا ہاں تساں سرکاری نہیں کئی فرم وچ ملازم ہو معقول تنخواہ ہے تہاڈی ہاں ہاں افسری رینک ہے او شور کمال ہے ناصر صاحب تہاڈی قسمت بہت اچھی ہے اچھا خاص طور تے شادی دے سلسلے چ بہت خوش قسمت ہو تہاڈی آون والی کوار بہت خوبصورت اتے ڈھیر ساری دولت گن کے آسی کیوں نسرین خوبصورت ضرور ہے پر دولت علی غالب ہیں کیا کیا پہ آدھے بتاؤں کیا یہ درست ہے جو تہاڈے والدین کیتے تہاڈی شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تہاڈی والدہ اپنی بھنیجی گرنا چاہتی ہے تے تہاڈے والد صاحب اپنی بتریجی حیرت ناصر صاحب تو تمہیں بالکل ٹھیک پہ آدھے ہو اتے ذرا اے ہاتھ ذرا الٹا کرایا نا اتفاق ہے جو دوہیں لڑکیاں دے نام نون کول شروع تھی نے کمال ہے اتنا سچا علم ناصر صاحب یہ تو واقعی با کمال ہو نہیں شاید میں تہاڈے ستارے با کمال ہیں جڑے ہاتھ دیاں لکیراں تے واضح تھی نے وینن اچھا ناصر صاحب جی ہوں تساں ہی مشورہ دیو کہ میں شادی کتنا کراں چاچے دی تھی بڑی مغرور ہے اور میرے کو غرور پسند کوئی نہیں ہیں دسو ناصر صاحب میں کہ میرے کو چاچے دی تھی پسند کوئی نہیں بڑی مغرور ہے یہ ذرا ہاتھ دکھاؤ نا میرے کو یہ پاس اے ذرا انگوٹھا ان تے ذرا کھولو نا شاہ صاحب ناراض نہ تھیو نون دے نال لڑکی دے ستارے تہاڈے ستاریاں نال نہیں ملدے ہاں بلکہ ویسے نقصان ہے نقصان اتے شدید نقصان ہے البتہ تہاڈے نام دے مطابق شین دے لفظ کو شروع تھیون والا نام تہاڈے کیتے قسمت دے دروازے کھول دے سی شین جی اور تہاڈے اپنے شہر شداد پور شہر ہے ساڈا ٹھیک ہے ناصر صاحب انشاءاللہ والے ہے کہ میں تہاڈی گل تے عمل کرے سا ایک تو امی تے ابو دا جھگڑا مکسی دوجا شادی بھی میری اپنے شہر تھی ویسے ٹھیک ہے سی تساں محسوس نہ کرے نہیں کوئی نہیں تساں اپنی مرضی وچ آزاد ہو میرا علم غلط بھی تھی سکدے اتے میرے کو یہ بھی اندازہ تھیندے جو تساں خالہ دے پاسے زیادہ انٹرسٹڈ ہو میرا مطلب ہے کہ محبت وغیرہ ناصر صاحب وہ نسرین اصل میں پسند ضرور ہے تو شاید یہ پسند جڑی ہے محبت بھی بن سکتی ہے لیکن اتنی نہیں جو کہ تھوڑے میں مہا علم کو غلط قرار دیواں میرے کو یقین ہے کہ میں شادی کی نا تو میں شین نال کرے سا بھروسے دا شکریہ شاہد بھائی جان تو بھائی ایک دم لائٹ بھی آن کوئی نہیں میں ایک دفعہ آکھے کہ میرے کو ڈسٹرب نہ کر آفیہ شاہد اٹھے میرے کو ڈانٹ تو پلا گی نن وال اٹھ سن
شاید کیا گال ہے جرن دی شیری نال گال تھا یہ تو اندھیری بند ہے لائٹاں آپ آخر کیا تماشے نہیں امی کچھ نہیں پتر رات کو دیر تائیں جاگنا سویرے دیر نال اٹھنا صحت کتے ٹھیک کوئی نہیں سیانے آدن جلدی سمو تے جلدی اٹھو ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز بنیادی گال اے ڈاڈی اماں تے لڑ گئی ہے میں کو میں اٹھدا ڈاڈی اما انگریزی تھوڑے بلے نے تو نہ دی بھی ڈاڈی ہے امی تسا شیرین دا رشتہ طے کر کے غلطی کیتی ہے نسرین باجی کو اے چاہندے ہیں ای میں کو ڈرائے جو ایک علم نجوم دے ماہر نے آکھے جو شین دے نا دے علاوہ کہیں بے حرف والے نال شادی کیتی تا بربادی تھی ویسی ہن صحت دی بربادی امی یہ نہیں تھی سکتا جو تسا نسرین نال ہاں عافیہ اچھا ہن بھین تے چیک سے یا اٹھ سے سن جو تیری قسمت ہے وہ مل گئی ہے پرسوں تیری شادی ہے پیو تیرے در ٹیلی فون آئے جو خریداری کرنی ہے یا کوئی نہ اچھا وینا امی وینا امی میں جلدی ہوں کل مہندی دی رسم ہے تیاری کرنی ہے اے بھائی جان تاری ودی سالی سلام اے میری سالی او میرا مطلب ہے میری سہیلی ندرت شادی میری تھئی پئی ہے چیتا تے ڈر لیا ودے ہیں اے تہاری ساس چاچی سلام کر سلام پیسے ملسی عافیہ تیری عافیت ہی گال ہے کہ تو تعارف نہ کروا میں آپ کروا کے انسان تعارف خوش آمدن میں جناب امی دے حکم دی تعمیل کریں دی پئی خوش آمد دی شاید میاں میں کوئی اجازت ہے میں تعارف کرواواں جی تسا ناصر صاحب او گڈی تو میں تمہارا ایڈریس نہیں گھن سکیا تسا آپ آ گئے مہربانی تمہارے ہوں پتہ ہے کیا حکم کے مطابق میں شین نال شادی کی ہے میں کو پتہ ہے تو کو پتہ ہے سچے نجومی ہو تسا انہیں نجوم دی کیڑی گال ہے شاید میاں اے شیری میری سکی بھین ہے ہاں یعنی میں تیرا سالہ ہاں ہیں جی جناب سن رہے تھے ہم سرائکی ڈرامہ امید کرتا ہوں کہ آج کی قسط میں بھی بہت آپ کو اچھا لگا ہوگا ضرور آپ کمنٹ کر کے اس کے تعلق سے بتائیے گا ابھی ہم شامل کریں گے ایک ٹریک آئیے پھر مل کر اسے انجوائے کرتے ہیں رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بگاواں ہو گئے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے
جی تو جناب ہم سن رہے تھے یہ ٹریک اور سامعین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو یا ان مسائل کو جن کی وجہ سے ہمارا دل اور دماغ پریشان ہوتا ہے انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اور اچھے لوگ وہ ہیں جو شیئر کرتے ہیں اور ان سے بھی اچھے وہ ہیں جو اس کو سنتے ہیں اور سن کر اچھے مشورے دیتے ہیں اور لوگوں کو ایسی مشکلات میں سے نکال لیتے ہیں. اور مشکل میں دوسروں کے کام آنا بہت اچھی بات ہے اور خداوند تعالیٰ کی مرضی بھی ہے اور منشا بھی ہے. تو آئیے آپ بیتی میں بھی آج اسی تعلق سے بات ہو رہی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام کیس جاوید ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کوہاٹ سے پشاور گیا. وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور ہم اکثر چھٹیاں اور اگر سالگرہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزارتے ہیں. انہی میں اس کی سالگرہ تھی اور میں اس سے ملنے کو پشاور گیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہاں آپ آؤ اور یہاں ہم مل کر اکٹھے سالگرہ جو ہے وہ منائیں گے اور چند لمحے خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے. سالگرہ منانے کے لیے جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ ہم صدر میں ملیں گے. چنانچہ جس جگہ اس نے مجھے بتایا ہم اس جگہ ملے اور اس کے بعد ہم نے ایک بیکری سے کیک خریدا. اس کے بعد ہم ہوٹل میں گئے. کافی دیر وہاں ہم نے آپس میں گفتگو کی، زندگی کی بہت سی پرانی یادوں پہ ہم نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم وہاں سے اٹھے اور ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم گھومنے کے لیے آرمی اسٹیڈیم جاتے ہیں. آرمی اسٹیڈیم میں ہم شام تک رہے اور شام کا کھانا وہیں ہم نے آرمی اسٹیڈیم میں کھایا. میرے پاس پیسے کافی کم تھے. وہ مجھے کہنے لگا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ ان تمام پروگرام کے بعد میرے پاس پیسے کم رہ گئے ہیں، کیونکہ مجھے اتنی امید تھی کہ میرے پاس 20 روپے ہیں جس سے میں کوہاٹ تک واپس پہنچ سکتا ہوں. اس کو الوداع کہنے کے بعد جب میں واپس کوہاٹ اڈے پر پہنچا تو رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے اور مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی گاڑی نہیں جائے گی اور جو ایک گاڑی جا رہی ہے اس میں چند مسافر ہیں اور وہ ہر ایک شخص سے 50 روپے لے رہا ہے. جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو ایک نوجوان ہی میرے ساتھ ٹھہرا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے بتایا کہ بھائی اس طرح ہے کہ میں نے کوہاٹ تک جانا تھا اور میرے پاس صرف 20 روپے کرایہ ہے اور میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کافی کرایہ لے رہے ہیں اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں. وہ مجھے کہنے لگے اچھا آپ ٹھہریں، ابھی شاید اور سواریاں آ جائیں تو یہ شاید کرایہ کچھ کم کر دے اور پھر ہم اکٹھے جا سکیں. میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا. آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے مجھے کہا کہ ابھی تک کوئی سواری نہیں آئی اور صرف 8 لوگ ہیں جو کہ جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ ہر ایک سے 50 روپے لے رہا ہے، تب وہ ہمیں کوہاٹ میں چھوڑے گا. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں. اس نے کہا آپ چیک کریں آپ کے پرس میں یا آپ کی جیب میں کدھر شاید آپ کے پاس پڑے ہوں، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں نے چیک کیا ہے، میرے پاس نہیں ہے، مجھے معلوم ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دونوں جا سکیں، لیکن میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں، آپ پردیسی ہیں، آپ فکر نہ کریں. اس نے باقی جو لوگ تھے ان سے بات کی کہ یہ لڑکا بھی جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں. اور اس نے ان سے کہا کہ جہاں ہم 50 روپے دے رہے ہیں تو ہم 5 روپے اور دے دیتے ہیں لیکن ہم اس لڑکے کو ساتھ لے جاتے ہیں. تو اس طرح اس نے اس تمام لوگوں کو جو باقی جا رہے تھے راضی کیا اور پھر میں بھی ان کے ساتھ اپنے گھر تک آ سکا. میرے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا کہ شاید اگر اس وقت وہ مجھے نہ لاتا تو میں کہاں جاتا. میرے پاس اتنے کم پیسے تھے کہ میں شاید رات بھی وہاں ہوٹل میں نہ گزار سکتا. لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ میرے لیے بہت یادگار ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے ذریعے میری مدد کی جس کو میں بالکل نہیں جانتا تھا اور اس کے ذریعہ سے میں اپنے گھر تک پہنچ سکا. اور ان لوگوں کا اور اس شخص کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں اور وہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے کہ جنہوں نے میرے ساتھ یہ اچھا کام کیا. جی تو ضرور آپ اور میں انکرج ہوئے، ہمیں حوصلہ ملا، ہمیں اور زیادہ ایک طرح سے موٹیویشن ملی کہ ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جس طرح سے ہمارا خداوند تعالیٰ یعنی ہمارا خدا ہمارے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کرتا ہے. تو ضرور کبھی بھی ہمیں یہ موقع ملے تو ہمیں اس کو گنوانا نہیں ہے بلکہ ہمیں ضرور اس کا پورا
فائدہ اٹھانا ہے. تو آئیے پھر ہم خداوند تعالیٰ سے اس کے لیے استعداد مانگتے ہیں, طاقت مانگتے ہیں, قوت مانگتے ہیں. اے رب تعالیٰ, ہم آپ کے حضور موجود ہیں اور سب سے پہلے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم دکھی انسانوں کی مدد کر سکیں, اور یہ صرف اور صرف آپ کے کرم اور آپ کے فضل کی بدولت ہو سکتا ہے. ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم خلوص کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں. میں تمام سامعین کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ میں ملک پاکستان کے لیے اور اس کے تمام باسیوں کے لیے امن, سلامتی اور استحکام کی دعا کرتا ہوں. تمام بحران دور ہو جائیں اور اس ملک میں خوشحالی آئے, خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو دیجیے اجازت. آپ کے ساتھ بات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.